बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 30 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 30। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फ़ी ज़ालिका आयतिन व इन कुन्ना लमुब्तलीन। बेशक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। इसके अंदर बहुत ही निशानियां हैं। अल्लाह ताला के बहुत से इबरतनाक सबक हैं इंसानों के लिए और ईमान वालों के लिए भी। व इन्ना कुल्ना लमुब्तलीन, और बेशक हम सबको आजमाने वाले हैं। उनकी भी आजमाइश हुई, और आज जो कुरान पढ़ने वाले हैं, क़यामत तक आने वाले जितने लोग हैं, उनकी भी आजमाइश अल्लाह फरमाते हैं लमुब्तलीन, लाजमन करेंगे, ज़रूर बर ज़रूर करेंगे। अल्लाह के लिए कोई फ़र्द, कोई कौम ऐसा चहेता नहीं है कि उसकी इम्तहान ना हो, उसकी आजमाइश ना हो। ये कानून फितरत है जो सब इंसानियत के लिए, तमाम उम्मतों के लिए, तमाम कौमों के लिए यकसां है, और यही इंसाफ का तकाज़ा है और ये इंसाफ पर मबनी है। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी आज़माया, उसके बाद बाकी जो कौमें हैं उनको भी आज़माया, और ए ईमान वालों तुम्हें भी आज़माएंगे, लाजमन आज़माएंगे। क्यों? अल्लाह पाक ये जाहिर कर देंगे, लोगों के सामने भी आ जाएगा। और अल्लाह तो जानते ही हैं कि खोटा कौन है और खरा कौन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम खोटे और खरे को इकट्ठा नहीं रहने देंगे, अलग करके रख देंगे। देखें, मुशरिकीन को अल्लाह पाक ने अलग कर दिया मुसलमानों से, मुनाफिकीन को भी आके अलग कर दिया, खोटा और खरा अलग हो गया। तबूक में आके खुल के सामने आ गए। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो शफ़क़त है, मोहब्बत है दिल में इनमें, कि आपने उनके राज को राज रहने दिया, वरना अल्लाह ने तो उनको कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों को एक अंदाज़ा तो था, जिस हिसाब से लोगों को इल्म था कि ये लोग क्या करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं दुनिया में लाजमन खरे और खोटे को अलग करूँगा। कौन रब के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाला है और कौन सिर्फ़ आसाइश और आसूदा हाल में उसके साथ है, ये सारी की सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी। सुम्मा अनशाना, इन लोगों के गर्क होने के बाद, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के गर्क होने के बाद, फिर हमने पैदा किया, उठाया, मिन बादिहिम, इसके बाद, यानी उस कौम की तबाही के बाद, वो जो नेक लोग नूह अलैहिस्सलाम के असहाबी सवार थे उसके अंदर, वहाँ से फिर इंसानियत की मज़ीद आगे इब्तदा और इर्तका हुई, और उससे आगे बढ़ते बढ़ते अल्लाह ने एक कौम बनाया, मिन बाद करनन आखिरीन, एक दूसरी कौम को, अगली कौम को हमने उठा दिया, अब उससे अगली कौम। अब देखिए, यहाँ ये बात बड़ी ही समझने वाली है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को कामयाब कर दिया जो अल्लाह की तौहीद पे और नबी की रिसालत पे ईमान रखते थे, और जो नहीं मानने थे उनको उनकी पूरी ताकत के समेत, ये चंद लोग थे और वो बहुत पूरी कौम थी, अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया। तो अल्लाह की पकड़ देर से आए या जल्दी आए, या बाद दफ़ा ऐसे होती है कि नस्लें गुजर जाती, नहीं आती, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह के यहाँ वक्त का कोई और मिकदार है। हमारे दुनिया के 1000 साल, अल्लाह के हुजूर एक दिन है। ये भी एक मिसाल अल्लाह पाक ने समझाई है। तो हम समझते हैं कि शायद ये बड़े कामयाब थे, नहीं। अल्लाह की पकड़ और अल्लाह के फ़ैसले ज़रूर होते हैं, पकड़ भी आती है, और अल्लाह अपने जो वादे किए उनके फ़ैसले ज़रूर करते हैं, लेकिन करते कब है? जब अल्लाह की अपनी हिकमत और अपनी मर्ज़ी होती है। तो अल्लाह ने उन लोगों से बताया, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि वो जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए थे, उन्हीं में से एक और कौम अगली आई, और उस कौम ने जो उनके आगे औलादें थीं, नबी के असहाब थे, नबी की औलादें थीं, उनमें से फिर आगे फिर क्या हुआ? फिर शिरक शुरू हो गया। क्यों? अल्लाह की किताबुल्लाह से दूर हो गए, नबी के तरीके से दूर हो गए, अपनी ख्वाहिशात पे आए तो शैतान तो शिरक की तरफ धकेल के ले जाते, उनमें शिरक हो, दूसरे हो गए। फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, फिर उनके बिगाड़ को दूर करने के लिए रब की करीमी देखें कि अल्लाह ने उनके अंदर भी नबियों को मबूस फरमाया। फ़अरसलना, पस भेजे हमने, फ़ीहिम, उनमें, रसूल मिनहुम, जो उन्हीं में से थे, उसी कौम में थे, वही ज़बान बोलते थे, वही उनका रहन सहन का तरीका था, वहीं पे उनके रिश्तेदार थे, और नबुव्वत के ऐलान से पहले उसी कौम के अंदर उनकी पूरी सीरत और किरदार था।
ایک ایک زندگی کا لمحہ ان لوگوں کے سامنے گزرا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی سے لے کر انبیاء کی پچھلی زندگی تک کسی بندے کے اندر یہ مجال نہیں تھی اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس نبی کی سیرت کے اندر، کردار کے اندر، کسی بات کے اندر ایک ذرہ برابر بھی انگلی اٹھا سکے۔ اتنا بے داغ کردار ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو چھوڑ کے وہ جو اپنے سردار تھے، جو ظلم کر رہے تھے، جو چوریاں کر رہے تھے، جو جھوٹ بول رہے ہوتے تھے، جو دھوکے سے ان سے مال دولت سمیٹ رہے ہوتے تھے، ان کی بات مان لیتے، اور اتنے بے داغ کردار اور سیرت کے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اس کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے انسان کی۔ طبیعت کے حساب سے بھی جتنے کریم انبیاء ہوتے ہیں، اتنا کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا۔ ان کی تعلیم کیا تھی جن کو دوسری قوم میں بھیجا؟ اور یہ دوسری قوم تھی، کون تھی؟ یہ دوسری قوم عاد تھی، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کہا انعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ بالکل وہی الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہے تھے، افلا تتقون، ایک اللہ کی عبادت کرو، انعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ باقی سب فانی ہے، مخلوق ہے، تباہ ہونے والا ہے، ہلاک ہونے والا ہے۔ بقا کا راستہ اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے، ایک اللہ کو مانو، اس کے علاوہ اس کے غیر کو کوئی معبود نہیں، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ افلا تتقون، اس اللہ کے نعمتوں کو کھا کے، اس کی اللہ کے سلطنت کے اندر رہتے ہوئے قانون کسی اور کا مان رہے ہو، اس کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تو کیا اس بات سے تم ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہو، اسی کی ہر نعمت کو استعمال کر رہے، تو کیا تمہارے دل میں ڈر نہیں آتا؟ کیا تو اس بات کا خوف نہیں آتا کہ رب کے حضور پیش ہونا ہے اور رب کے حضور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے؟ جو کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، وہ سارے کا سارا وہاں پہ بدلہ چکایا جائے گا، تو اس بات سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ بالکل یہ الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کے تھے، اور یہی الفاظ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم عاد سے۔ قال الملاء من قومہ، کہا ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد تھی، اس کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے جو رئیس رؤساء لوگ تھے، حکومت کے کرتا دھرتا تھے، صاحب اختیار تھے، من قوم ہی، ان قوم سے، الذین کفروا، جنہوں نے آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا، جنہوں نے آپ کی دعوت پہ انکار کیا، توحید کا، رسالت کا، کتاب کا، وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے، بلقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ آخرت، حساب کتاب یہ کوئی نہیں ہے، یہ جنت جہنم نہیں ہے، بس یہ ایسے یہی دنیا ہے۔ آگے وہی بات اللہ پاک فرمائیں گے اپنے اس کلام میں، کیونکہ آخرت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہوتا ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ بہت دفعہ انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے پاس گناہ کا کوئی موقع ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کل اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ وہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتا کہ وہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے یہ بولے گی بات، یہ ہمارے سامنے آ جائے گی، لکھی بات ہمارے سامنے آ جائے گی، تو وہ کسی کے اوپر بھی الزام لگاتے ہوئے، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہوئے وہ ڈر جاتا ہے اور رک جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی رشوت کا، کسی اور گناہ کا انسان کو پورا موقع ہوتا ہے، ملاوٹ کا، کم تولنے کا، گاہک کا دھیان نہیں ہوتا، گاہک اعتبار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رب کے ڈر سے، کیونکہ آخرت میں حساب دینا ہے، جو کام جو اعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان آخرت کو، ان کو ارادہ ہی نہیں تھا، بلقاء الآخرۃ، کہ آخرت کی ملاقات کو بھی وہ جھٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے کہ آخرت میں رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو ہم نے ان کو دی، اَتْرَفْنَاهُمْ، ہم نے ان کو خوشحالی دی، ہم نے ان کو اس زندگی میں آسودگی دی، سرداریاں دی، فی الحیات، اس دنیا کی زندگانی میں، اور وہ اتنے اس کے اندر ڈوب گئے کہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے کہ آج ہم دنیا میں سردار ہیں، اول تو آخرت ہونی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی ہم سردار ہوں گے، اور یہاں بھی تو اللہ نے سردار ہمیں بنایا، کیونکہ یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ قوم اللہ کو مانتی تھی، لیکن نبی کا انکار کر کے اور اپنے ان کاموں کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار تھے جو نبی ان کو منع کرتے تھے، جو اسلام کی تعلیم کے منافی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو زندگی میں آسودگی اور خوشحالی دے رکھی تھی، تو دنیاوی حیثیت نے ان کو پکا دنیا دار بنا دیا، اور اس کو ان آگے اس سے زیادہ سوچنے کے لیے وہ کوئی تیار ہی نہیں تھے، بس اسی کامیابی کو سمجھ لیتے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کی کامیابی ہے ہی کچھ نہیں ہے، بالکل عارضی ہے، ایک پانی کے بلبلے کی طرح، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر کام کرنا ہے اور اس کا بدلہ بھی آخرت میں لینا ہے، نیکی کر کے یہ نہیں سوچنا
کہ ابھی بس جو میں کہوں گا میرے منہ سے نکلے گا تو وہ کن فیکون ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہ بدلے آخرت میں ملیں گے۔ جنت میں جا کے اللہ پاک یہ صلاحیت انسان کو دیں گے، جو چاہے گا اس کو ملے گی، کن فیکون رب اس کے لیے کر دیا کریں گے۔ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر یہ انسان، مثلکم جیسے تمہاری ہے، جیسے تم انسان ہو ایسے یہ انسان ہے، تو وہ کون سی بات ہے کہ ہم اس کی بات مانیں۔ یاکلوا مما تاکلون منہ، یاکلوا کھاتے ہیں، اللہ کے نبی کھاتے ہیں، مما تاکلون اس چیز کو جو تم کھاتے ہو، جو روٹی چاول جو بھی اس وقت کی خوراک تھی وہ کھاتے ہو، وہ تم کھاتے ہو، وہی کھاتے ہیں، ان کے لیے کوئی الگ اسپیشل نہیں ہے، پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں۔ یشربوا مما تشربون، اور وہی چیز ان کی بھی پیاس بجھاتی ہے جو تمہاری پیاس بجھاتی ہے، ان کو پیاس بھی لگتی ہے اور بجھتی بھی جب وہ مشروب پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں اسے، اور تمہاری بھی اس سے بجھتی ہے، تو پھر کیا ایسی اور کون سی فضیلت ہے جو آپ کہیں۔ آج شاید دنیا کے بادشاہوں کو ہم اس لیے بڑا جانتے ہیں کہ وہ ہمارے سے بہت بہتر کھاتے ہیں، ہمارے سے بہت بہتر پیتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو تو مان لیا، لیکن اللہ کے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ وہی کھاتا ہے، وہی پہنتا ہے، اور اس کی سادگی کی تو انتہا ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خود جو بڑے لوگ ہیں کہ ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ آپ مان لیں، اور نبی کی نہ مانیں جو اتنی سیرت کردار اور اپنے بے داغ پوری زندگی جو ان کے اندر گزاری ہے، اس کے اندر اس کے اندر کوئی عیب ان کو تلاش کرنے سے نہیں ملتا، اور یہ عیبوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، یہ بھی حالانکہ انسان ہیں، لیکن کہتے ہیں نبی کی بات نہیں ماننی، نبی پہ ایمان نہیں لانا، ہماری بات کو مان لو۔ یہ دیکھیں کیا بات ہے کہ ان کی مانو اور نبی کی نہ مانو، حالانکہ ان کا کردار نبی کے کردار کے کوئی ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے، یہ گھٹیا ترین لوگ اور نبی اعلیٰ ترین انسان، اللہ کا چنا ہوا انسان، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی عقل اور مت ماری دیکھیں کہ وہ ان لوگوں کی بات مان لیتے اور نبی کی بات نہیں مانتے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات